اسمبلی 1974 کی کہانی، اسمبلی رپورٹ کی زبانی، بحث مباحثہ کی وہ کارروائی جس کے بعد ختم نبوت کی شق کو آئین پاکستان میں شامل کیا گیا، لیکن ختم نبوت کا موضوع اسمبلی میں زیر بحث لایا بھی گیا تھا یا نہیں؟ کیا واقعی احمدی خلیفہ نے باقی تمام فرقوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ احمدی خلیفہ کے جوابات سے گھبرا کر بھٹو حکومت نے اس رپورٹ پر پابندی لگائی؟ سچ کیا ہے؟ جھوٹ کون پھیلاتا رہا ہے؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ جانیے، پیش خدمت ہے حقائق کی کہانی، اسمبلی رپورٹ کی زبانی۔ اب پیارے بھائیو، جہاں تک 1974 کے سال کا تعلق ہے، یہ سال کئی لحاظ سے ویسے تو ایک سمجھا جائے کہ اس کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی کام نہیں ہوا تھا، یہ سمجھائیں، ٹھیک ہے جی، سوائے اس کے کہ جو ایک رابطہ اسلامی کی ایک کانفرنس ہوئی اپریل میں، وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا، اسمبلی کی رپورٹ کے اندر سے دکھاؤں گا انشاءاللہ، جس کانفرنس کے دوران بعض ممالک نے یہ اس رائے کا اظہار کیا، جن میں ظاہر ہے جو دوستوں کو پتا ہے کہ جو سعودی عرب مصر میں شامل تھا، کہ جی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور کیسا عجیب اتفاق ہے کہ اپریل میں جو قرارداد پیش ہوئی وہ مئی میں جو ہے وہ اس کے بعد ایک واقعہ رونما ہوا روا جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر، اور اس واقعہ کو بہانہ بنا کر یہ مولوی حضرات نے، یعنی یہ کہیں کہ جتنے بھی اشرافیاں ہیں جی پاکستان کے، وہ سارے شامل تھے، مولوی اس میں شامل تھے، سیاستدان اس میں شامل تھے، اور اخبارات اس میں شامل تھے، اور جو اسلام نے جو بنیادی تعلیم دی ہے ہمیں کولو کولن سدیدہ، اس کا ایسا خون کیا گیا کہ اللہ کی پناہ۔ اسلام نے جو بنیادی تعلیم ہمیں دی ہے کہ کسی مذہب کی دشمنی کہ تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو، اس کا ایسا خون کیا گیا کہ اللہ کی پناہ۔ اور پھر ہم وہ جو خون کیا گیا اس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ وہ جو امن تھا اس سوسائٹی کا وہ اڑ چکا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اب ہوا یہ، روا کے اسٹیشن پر جو واقعہ ہوا اس کو میں مختصر اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ چونکہ اس کو بہانہ بنایا گیا تھا کہ وہ واقعہ جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ ایک تو آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس واقعہ کو جب ہوا ہے تو اس کے بعد جماعت احمدیہ کا، یعنی جماعت احمدیہ سے مراد یہ ہے ہمارے اس وقت کے خلیفہ، انہوں نے کیا ریئیکشن دیا، اور اس کے بالمقابل گورنمنٹ نے کیا ریئیکشن دیا، اور جو علماء ہیں ان کا کیا ریئیکشن تھا، ٹھیک ہے جی۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کے خلیفہ کا ریئیکشن کا تعلق ہے، حضرت خلیفۃ مسیح الثالث رحمہ اللہ نے اس موقع پر پیارے بھائیوں، جب یہ واقعہ ہوا ہے اس کے 2 دن بعد جمعہ تھا، یعنی 29 مئی کو یہ واقعہ ہوا ہے، اور 31 مئی کو جمعہ کے روز حضور انور نے اس کا ذکر فرمایا ہے اپنے خطبہ میں، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، اور حضور نے اس کی جو ہیڈنگ بھی جو یہ لیں کہ جو لب الباب تھا خطبے کا یہ تھا کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی غلبہ اسلام کے خدائی منصوبہ کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ اور حضور نے اس کے بعد جو ہے یہاں سے میں وہاں لے کے چلتا ہوں، باقی میں آہستہ سے لے کے جا رہا ہوں، جس روز نے روک کے پڑھنا ہو پڑھ لے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ 29 مئی کو اسٹیشن پر یہ واقعہ ہوا۔ اس وقت اس واقعہ کی 2 شکلیں دنیا کے سامنے آتی ہیں، ایک وہ جو انتہائی غلط اور باطل شکل ہے، مثلا ایک روزنامہ نے لکھا کہ 5000 نے حملہ کر دیا، ہاں جی، اب 5000 پتہ نہیں اس وقت ٹوٹل آبادی بھی تھی کہ نہیں جو روا گرد رہتی تھی۔ مثلا یہ کہ احمدیوں کی طرف سے سوچی سمجھی سکیم کے ماتحت ایسا کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ باتیں وہاں اخبارات میں یعنی بڑھا چڑھا کر جھوٹے طور پر، جو میں نے کہا نا کہ کولو کولن سدیدہ کا بالکل خون کیا گیا، اخبارات کی طرف سے، مولویوں کی طرف سے،
اور اس وقت کی حکومت کی طرف سے بھی. حضور فرماتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ بالکل غلط ہے، اس میں شک نہیں کہ، لیکن دوسری شکل یہ ہے، یعنی اس میں شک نہیں کیا مراد کہ کوئی سوچی سمجھی اسکیم جماعت کی طرف سے نہیں تھی، کوئی 5000 افراد نہیں تھے جنہوں نے وہاں پہ کوئی حملہ کیا ہو. لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ آدمیوں نے بہرحال اپنے مقام سے گر کر اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑتے ہوئے فساد کا جو منصوبہ دشمنوں کی طرف سے بنایا گیا تھا اسے کامیاب کرنے میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس وقت کے جو ہمارے خلیفہ تھے ان کا یہ رسپانس تھا. پھر آپ نے مزید فرمایا جتنے بھی اس جھگڑے میں شامل ہوئے انہوں نے غلطی کی اور سوائے نفرت اور مذمت کے اظہار کے ان کے اس فعل کے خلاف ہم کچھ کر نہیں سکتے، نہ امام جماعت احمدیہ اور نہ جماعت احمدیہ. ٹھیک ہے. لیکن اس لیے انہوں نے تو غلطی کی، اور چونکہ وہ دشمن کی سوچی سمجھی تدبیر تھی اور ایک نہایت بھیانک منصوبہ ملک کو خراب اور تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اب اس میں آپ کا ایک حصہ شامل ہو گیا اور اب ملک کے ایک حصہ میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو اس رنگ میں ہوا دی جا رہی ہے کہ یہ شدت اختیار کرے گی. پھر آپ نے فرمایا یہ آگ جہاں لگی ہے وہاں 1953 کی آگ سے زیادہ شدید طور پر لگی ہوئی ہے. اس وقت یعنی 1953 میں حکومت وقت زیادہ تدبر اور زیادہ انصاف سے کام لے رہی تھی. اس وقت جو رپورٹیں آ رہی ہیں اگر وہ درست ہیں تو ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حکومت وقت نہ تدبر سے کام لے رہی ہے اور نہ انصاف سے کام لے رہی ہے. اب کیا مطلب ہے؟ سیدھی بات ہے، اگر وہاں پر واقعہ ہوا بھی تھا تو اس طرح کا واقعہ ہونا کہ جی دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی ہے، کیا پاکستان میں آئے دن نہیں ہوتا؟ کیا ان دنوں میں نہیں ہوتا تھا؟ پی ایس ایف کو بھول گئے ہیں جی، وہ فقہ جعفریہ کی جو تنظیم ہے وہ بھول گئے ہیں ان کو. لڑائیاں ہوتی تھیں تو کیا ہوتا تھا؟ پولیس میں مقدمہ درج ہوتا تھا، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی تھی، جو مجرم ثابت ہوتے تھے ان کو سزا ملنی چاہیے، اللہ اللہ خیر اللہ. لیکن کسی واقعہ کو بہانہ بنا کر ایک گروہ کو، ایک فرقہ کو اسمبلی کے اندر لے جا کر اگر آپ نے غیر مسلم ہی قرار دینا ہے کہ انہوں نے ہمارے 13 بندوں کو ضربات خفیفہ لگا دی ہیں، تو پھر تو ہر فرقہ جو ہے وہ غیر مسلم بن جاتا ہے. اس میں کون سا فرقہ ہے جس نے دوسرے کے بندوں کے اوپر مختلف اوقات میں حملے نہیں کیے یا لڑائی نہیں ہوئی؟ یہاں روا میں تو ایک واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ. پھر حضور فرماتے ہیں میں حقیقت بیان کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں، ورنہ میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. جو سیاستدان ہیں ان کو اپنا مفاد خود سمجھنا چاہیے. اگر نہیں سمجھیں گے تو دنیا میں حکومتیں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، میری اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو مذہبی آدمی ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے فرمایا جنہوں نے بھی غلطی کی، یعنی وہ احمدی جو کہ دوسروں کی سازش کا حصہ بن گئے، فرمایا غلطی کی ہے اور ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے. اب یہ بتائیں اگر غلطی ہوئی، اس جماعت کے سربراہ نے خود اعلان کر دیا خطبہ جمعہ میں کہ یہ جو لوگ اس میں شامل ہوئے انہوں نے غلطی کی ہے، ہمیں اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، تو وہاں پر سارا دنگا فساد ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن نہیں ہوا. وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوا. دوسرے یہ کہ صرف انہوں نے غلطی نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی ناسمجھی کے نتیجہ میں دشمن کے ایک سوچے سمجھے منصوبہ میں شمولیت کی اور جماعت کے لیے بھی پریشانی کے سامان پیدا کرنے کے موجب بنے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کم از کم، یعنی وہ جو لوگ وہاں پہ شامل ہوئے ہیں وہ چاہے 10 ہیں 15 ہیں جتنے بھی ہیں 20 ہیں، ہمیں نہیں پتا کتنے ہیں، وہ کم از کم 10,000 مرتبہ استغفار کریں اور توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے پھر فرمایا 10,000 مرتبہ اس سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں. اور پھر آپ نے جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا دوسری بات، میں جماعت کے مخلص سمجھدار فدائی حصہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آگ تو بڑی شدت سے بھڑکائی گئی ہے لیکن یہ آگ ناکام ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. اب پیارے بھائیوں، یہ جو حضور انور نے بھی جو بیان کیا، جو خاکسار نے بھی بیان کیا کہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی،
یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی شوق، ہم جی ویسے ہی اٹھ کے کہہ دیا کہ جی سوچی سمجھی یہ ایک سازش تھی. یہ دیکھیں اسی اسمبلی رپورٹ کے صفحہ نمبر 1883 کو جا کے دیکھ لیں، جو قرارداد پیش کی گئی تھی مولوی حضرات کی طرف سے جماعت احمدیہ مسلمہ کو غیر مسلم قرار دیے جانے کی. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں کیونکہ جو حصہ میں دکھانا چاہتا ہوں وہ اس کے پہلے حصے کے نچلے حصے میں، سوری میں دوبارہ اس کو لے ہوں. 1883 صفحہ 1800 تھوڑا سا ہل گیا، سوری 1 منٹ. یہ آئے گا جی 972 کے اوپر 972. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دیکھیں جی، یہ نظر آ رہا ہے نیچے سے پڑھا جا رہا ہے یا اس کو مزید بڑا کروں؟ دوست کو بتا سکتے ہیں؟ جی پڑھا جا رہا ہے، اگر اس کو فل سکرین کر کے دکھا دیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. چلیں میں اس کو یاد لے آیا ہوں، میرا خیال اب پڑھا جانا چاہیے. یہ جی یہ قرارداد جن لوگوں کی طرف سے پیش ہوئی، یہ سارے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، ہم اپنی طرف سے کام نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں بتا رہے. سارے مولوی حضرات سیاستدان حضرات ان کے نام ہیں جی ان کے. ٹھیک ہے. اور قرارداد کیا کہہ رہی ہے یہ ذہن میں رہے کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ 29 مئی 1974 کو. کہتے ہیں نیز یہ ایک پوائنٹ وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کیوں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جانا چاہیے. اس میں اسے ایک یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لکھوایا وہاں پہ تاکہ ان کی اندرونی سازشیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں. نیز ہرگاہ کہ عالمی مسلم تنظیموں کی یہ کانفرنس جو مکہ مکرمہ کے مقدس شہر میں رابطۃ العالم الاسلامی کے زیر انتظام 6 اور 10 اپریل 1974 کے درمیان منعقد ہوئی، یعنی 6 7 8 9 10 5 دن ہے جی، اور جس میں دنیا بھر کے تمام حصوں سے 140 تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی. کیا جی اس کانفرنس میں کیا گیا جی؟ متفقہ طور پر یہ نیچے آئے گا، سوری یہ نیچے جاتا ہوں. متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی کہ قادیانیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی تحریک ہے جو ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے ہیں جی وغیرہ وغیرہ. یہ آپ دیکھ لیں کہ جی بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جو رابطہ عالم اسلامی کی جو کانفرنس منعقد ہوئی وہ 6 سے 10 اپریل 1974 کو ہوئی، اور اس کے 1 ماہ بعد 1.5 ماہ بعد روا اسٹیشن والا واقعہ ہو گیا جی. بڑی عجیب بات ہے. قرارداد غیر احمدی مسلمانوں کی طرف سے ان ممالک کی طرف سے پیش کی گئی کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جانا چاہیے، اور اسٹیشن کا فائدہ جناب وہ تقریب کری احمدیوں نے وہاں پہ کی تھی. دیکھیں نا کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بہرحال جی یہ پیارے بھائیوں یہ حضور انور کا خطاب تھا. اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ اسی رپورٹ کے اندر سے دکھا دیا. اب ہوا یہ کہ جب وہ سب کچھ ہو گیا وہاں پر روا اسٹیشن پر، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پھر کس طرح سے مختلف جو سیاستدانوں نے جو اخبارات تھے مولوی حضرات نے کیسے جھوٹ بولے وہاں پہ. اب یہ دیکھیں جی یہ روزنامہ امن ہے جی. کہتے جی روا اسٹیشن پر حملہ کرنے والوں نے مرزا غلام احمد کو نبی ماننے پر مجبور کیا تھا. سبحان اللہ. وہ تو پکڑ کے نا مسافر کو سٹوری بھی بنائی ہے تو بندہ کوئی کام کی بنائے. اس رپورٹ کے مطابق کہ وہ انہوں نے مسافروں کو پکڑا جو وہاں نشتر میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کو کہا جی مرزا غلام احمد کو نبی ماننے پر مانو. عجیب بات ہے جناب. اس طرح کوئی اپنی جو ہے وہ نبوت منوایا کرتا ہے یا اپنے نبی کو منوایا کرتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ لیکن دیکھ لیں اب بڑی بڑی سرخیاں لگی ہیں جی. اچھا پھر جی میں نے زخمی ہونے کے بعد نڈھال ہو کر پانی مانگا تو کسی نے کہا اس کے منہ میں پیشاب کر دو. اچھا ایک بات یہ ہے پیارے بھائیوں، اخبارات میں سرخیاں لگی اس کے باوجود کہ وہاں پر جیسا کہ میں آگے آپ کو بھی دکھاؤں گا بھی سمدانی کمیشن قائم کیا گیا مسٹر سمدانی صاحب کی صدارت میں کہ کس بات کی تحقیق کرنی ہے؟
جو روا میں واقعہ ہوا ہے. روا میں واقعہ جو ہوا اس میں جو 13 کے قریب افراد کو ضربات خفیفہ لگیں، ان کی تحقیقات کے لیے کمیشن مقرر کیا گیا. ہم اس بات کو ایک طرف چھوڑتے ہیں ابھی کہ وہ جو ہزاروں احمدیوں کے گھر لوٹے گئے، ان جو احمدیوں کی جانیں، مثلا گجرانوالہ میں 9 احمدی شہید ہوئے صرف گجرانوالہ شہر میں، ان کے اوپر کوئی کمیشن کیوں نہیں بیٹھا جی؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کی املاک جو تھیں، ان کی املاک کی، ان کی جان مال کی حفاظت کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کوئی کمیشن نہیں بیٹھا. لیکن بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، سمدانی کمیشن بیٹھ چکا ہے، اس کے باوجود، کیونکہ یہ سمدانی کمیشن اس سے 1-2 دن بعد ہی بیٹھ گیا تھا. یہ دیکھیں 31 یہ ہے جی 1 جون کا ہے جی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعات کی تحقیقات شروع کر دی. اور میں نے جو آپ کو اخبار سے پہلے دکھایا ہے، یہ روزنامہ امن 26 جون کا ہے. اب سوال یہ ہے، جب ایک کمیشن بیٹھ چکا ہے تو ہر جو وہ ملک جن میں قانون کی بالادستی ہے، وہاں جب کمیشن بیٹھ جائے تو پھر اخبارات میں اس طرح کی سرخیاں نہیں لگتی. قوم پھر اس کمیشن کی رپورٹ کا، اس کمیشن کے فیصلے کا انتظار کیا کرتی ہے. روا کی جو واقعہ تھا اس کے بارے میں تو نہ وہ رپورٹ اس وقت شائع ہوئی، وزیر اعظم صاحب کو دی گئی بعد میں، پھر وہ کابینہ میں سنا ہے پیش ہوئی، لیکن وہ رپورٹ پبلک میں آئی ہی نہیں. کیوں نہیں آئی؟ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو توڑا مروڑا گیا، بہت زیادہ اس کو پیش کیا گیا اس طرح سے کہ گویا پتہ نہیں جماعت کے وہاں لوگوں نے کیا کر دیا ہے جی، 5000 بندوں نے حملہ کر دیا مثلا ہے جی. اور پھر مختلف ملکوں یعنی شہروں میں احتجاج شروع ہوئے. اور یہ دیکھیں بڑی عجیب مجھے لگا یہ دیکھ کے، یہ احتجاج ہو رہا ہے جی یہاں لاہور میں، اور نہیں لائل پور میں، اور یہ پیپلز پارٹی کے جو صدر صاحب ہیں ان کو لوگوں نے اٹھایا ہوا کندھوں کے اوپر. حکومت وقت کے جو صدر ہیں اس علاقے کے، ان کو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ، انہوں نے کیا انصاف کرنا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ باقی بھی آپ دیکھ لیجئے گا. یہ کہتے ہیں جی، یہ مثلا کہتے ہیں جی جب مسلح افراد کے گروہ نے پشاور سے آنے والی ٹرین میں سوار نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء پر حملہ کر دیا اور انہیں زد و کوب کیا گیا. اب دیکھیں مسلح افراد، فکرے دیکھیں کتنے وہ جان بوجھ کے ایسے استعمال کرتے ہیں کہ گویا بڑا اسلحہ لے کے آئے تھے. جہاں تک یہ میں آگے جلدی سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک آدھا جو ہے اخبار کی اس وقت کی جو ہیڈنگ ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس وقت کس طرح سے جو میڈیا ہے اس نے بھی اس بات کو اچھالا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جی، یہ روا کا واقعہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سوچی سمجھی سازش تھا. اور اب دھمکی دیکھیں، ارکان اسمبلی نے قادیانیوں کی حمایت کی تو ان کا محاسبہ کیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ اس طرح سے یہ حالات وہاں پہ کریٹ کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. احمدیوں کا بائیک آؤٹ کیا گیا. مگر یہ میں چند آپ کو صرف دکھا رہا ہوں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. یہ مساوات ہے، حالانکہ مساوات اس وقت حکومت وقت کا اخبار تھا. اس میں بھی جو ہے وہ جماعت کے ظاہر ہے وہ اس بارے میں رپورٹ کس طرح کی گئی. یہ مساوات دیکھیں، جسٹس سمدانی روا کے واقعات کی تحقیقات پر مامور کر دیے گئے. اور یہ میں جو کہہ رہا تھا آپ کو، یہ جو کب کا واقعہ ہے، 31 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے روا کا، جو بھی ہوا 29 مئی اور 31 مئی کو یہ خبر آ گئی تھی کہ جسٹس سمدانی کو جو ہے وہ اس تحقیقات پر مامور کر دیا گیا ہے. یہ حکومت وقت کا کام تھا کہ اس کے بعد جو گنڈے وہاں پر پورے ملک میں فساد برپا کر رہے تھے ان کو روکتی اور یہ کہتی کہ اب چونکہ کمیشن مقرر ہو چکا ہے، ان کی تحقیقات کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور جس طرح کے خاکسار نے عرض کیا، جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے، ان کی جان مال جو ضائع ہوئی، جو شہید ہوئے احمدی، اس کے اوپر کوئی تحقیقاتی کمیشن نہیں بیٹھا. اب یہ جو آخری بات اس سلسلے میں، یہ جو میں ضربات خفیفہ کہہ رہا تھا، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا. اسمبلی میں یعنی یہ جو یہ 6 اگست کی کارروائی میں باقاعدہ یہ بات وہاں پر کچھ حد تک ڈسکس ہوئی اور حضور نے وہاں پر یہ فرمایا. اور وہ ہیومینٹی کہاں گئی جنہوں نے سینکڑوں مکانوں اور دکانوں کو جلا دیا اور لوٹ لی اور آدمیوں کو مار دیا. تو اس کے جواب میں یحییٰ بختیار نے کہا جی ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا.
ان کو کوئی نہیں ڈیفینڈ کرتا. یعنی ان مولویوں کو, وہ جو لوگ احباب جن کو بیوقوف بنا کے سڑکوں پر لے آئے مولوی حضرات, یا جو بھی کہہ لیں ان کو, مولوی حضرات سیاستدان جو بھی شامل تھے, حضور نے فرمایا کس نے آواز اٹھائی؟ یحییٰ بختیار نے کہا نہیں جی کوئی نہیں. پھر حضور نے فرمایا ان کے خلاف آواز کس نے اٹھائی؟ یعنی گورنمنٹ نے, کسی بھی حکومتی ادارے نے. یحییٰ بختیار, نو باڈی از ڈیفینڈنگ دیم. حضور نے فرمایا بٹ نو باڈی کنڈیمڈ دیم. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں ہم نے آپ کو بھی دکھایا پیارے بھائیوں, جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت حضور انور نے وہاں پر باقاعدہ اس کو کنڈیم کیا ہے, وہ جو میں نے خطبہ پڑھ کے آپ کو سنایا ہے. جماعت احمدیہ کا یہ تھا جو مثبت رد عمل, وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ جماعت نے کیا وہاں پہ. لیکن یہاں پہ دیکھیں اسمبلی کی اسی رپورٹ کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ کسی بندے نے, کسی سیاستدان نے, جو مولویوں نے جو حرکات کروائی عوام کے ذریعے یا خود کی, اس کو کنڈیم نہیں کیا. پھر مسٹر یحییٰ بختیار, نو باڈی کنڈیم دا روا انسیڈنٹ ایدر. ٹھیک ہے, یہ اب ڈیش سے یہاں پہ کوئی اور بات بھی ہوئی ہوگی. انٹرپشن, who was responsible for this daily condemnable incident? حضور نے فرمایا what was the روا incident? تو آپ جو اتنی بڑی بات کر رہے ہیں, کیا تھا انسیڈنٹ؟ یہ بتائیں. all right, so we don't go to that. اب دیکھیں فوراً بات چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو پتا تھا وہاں پہ کہ جو کچھ ہوا ہے کوئی اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوا جتنا بیان کیا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, 13 بچوں کو ضربات خفیفہ, کیا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سینکڑوں مکانوں اور دکانوں کو جلا دیا جائے؟ ہاں جی, تو پھر بولے وہاں پہ نہیں جی بالکل نہیں, I agree with you, they should be punished. یعنی جو جلا رہے ہیں جو بھی ہیں ان کو پنش کیا جائے, اس کا سوال نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں, they should or should not. اب اور فوراً ہی یہ جو جہانگیر علی صاحب ہیں انہوں نے فوراً یہاں پہ آ کے بات کو چینج کرنے کی کوشش کی, اور یہاں سے یعنی اس کاروائی کے اندر جو بات اگر چھڑی بھی تھی روا انسیڈنٹ کی, تو اس کو جو ہے وہ دوسری طرف لے گئے. تو یہ تھا پیارے بھائیوں روا انسیڈنٹ کا جہاں تک تعلق ہے. ہوا جماعت جو بھی ہوا, جماعت احمدیہ مسلمہ کے اس وقت کے خلیفہ نے اس کو کنڈیم کیا. ان لوگوں کو یہ کہا کہ استغفار کریں. اور پھر ابھی یہ انہی میں اخبارات میں ہے, آپ روک کے دیکھ لیجیے گا, ایک اخبار میں باقاعدہ خبر ہے کہ جی 71 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ جب 71 افراد کے خلاف آپ نے مقدمہ بھی درج کر لیا, تو پھر وہاں پر لوٹ مار کرنے کی, اسمبلی میں جانے کی کیا ضرورت تھی جی؟ جب دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے منطقی کہ اب اسمبلی میں پہنچو. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ تھا جہاں تک 29 مئی کے واقعہ کے بعد تھی. اب پیارے بھائیوں جب 29 مئی کا واقعہ ہوا ہے تو اب اس وقت کے اخبارات جا کے دیکھ لیں, حکومت, مولوی حضرات, ٹھیک ہے جی, وہ یوں اکٹھے تھے. اور اس کے جو اب ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے رابطہ عالم اسلامی, وہ جو بھی جس کے بھی جو اس میں اپنی تھی, مولویوں کی اپنی دلچسپیاں تھیں, بھٹو صاحب کی اپنی دلچسپی تھی, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذاتی دلچسپیوں کی خاطر ایک گروہ کو, ایک فرقہ کو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دینا ہے. اور آپ نے عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے یہ ڈرامہ رچایا کہ گویا ہم نے ان کو وہاں پر بلایا, ہم نے باقاعدہ وہاں پر ان کو بولنے کا موقع دیا, اور پھر ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ نے بلایا, وہاں پر بولنے کا موقع دیا, جو کاروائی اس کے بعد چھپنی چاہیے تھی اس کے اوپر تو آپ نے پابندی لگا دی. ٹھیک ہے جی. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے, اس سے پہلے کہ خاکسار جو ہے وہ مزید کسی دوست کے پاس جائے, کہ اس کاروائی کو یعنی اسمبلی کی کاروائی شروع ہونے سے پہلے مولوی حضرات تو کہہ ہی رہے تھے کہ ان کو غیر مسلم قرار دیں. بھٹو صاحب کے, وزیر اعظم پاکستان کے ایسے بیانات جو ہیں وہ اخبارات کی زیرت بنے کہ جس میں وزیر اعظم صاحب نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ قادیانی جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہیں, ان کو غیر مسلم قرار دیا جانا چاہیے. سبحان اللہ. آپ نے ابھی تو ڈسکشنز کی نہیں ہے جناب. ملک کا وزیر اعظم کو حق کیا ہے کہ وہ آئین کے خلاف یہ ایک بات کہہ دے کہ یہ ہونا چاہیے؟
ٹھیک ہے جی, ابھی تو آئین میں شک وہ آئی نہیں تھی. اچھا, بہرحال یہ وہ حالات تھے جن حالات میں اسمبلی کے اوپر اسمبلی کو ایک اسپیشل کمیٹی میں پیارے بھائیوں تبدیل کیا گیا. یہ کہا گیا کہ اب یہ اسمبلی ڈیسائیڈ کرے گی. اور آپ یقین کریں جب اس وقت کے حالات کو انسان دیکھتا ہے تو حضرت خلیفۃ مسیح الثالث رحمہ اللہ کے لیے دل سے دعائیں اٹھتی ہیں انسان کے لیے. ایسے حالات میں جب سارا یہ لگتا ہے ساری دنیا آپ کی مخالف ہے, ملک کا وزیر اعظم مخالف, حکومت مخالف, اپوزیشن مخالف, مولوی مخالف, عوام مخالف, اس کے باوجود حضور نے وہاں پر یہ انسٹرکٹ کیا جماعت کو کہ ان لوگوں کو کہو کہ اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ہمیں صفائی کا موقع ملنا چاہیے.